بلوچستان میں بارشیں اور سیلابی ریلیں۔ کوک اسٹوڈیو سے شہرت پانے والے بلوچ گلوکار وہاب بگٹی بھی سیلاب زدگان میں شامل۔ بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن میں سیلابی ریلوں سے لوگوں کی جو بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے، اس میں بلوچی زبان کے معروف گلوکار وہاب بگٹی بھی شامل ہیں۔ ایس ایم انٹرٹینمنٹ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گھر منہدم ہونے کے بعد انہیں کسی اور علاقے میں نقل مکانی کرنا پڑی، کیونکہ گھر کے ملبے کے ساتھ مزید قیام کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی طرح جعفر آباد اور صحبت پور سمیت دیگر علاقوں میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور مختلف علاقوں میں نقل مکانی کرنے کے بعد مدد کے منتظر ہیں۔ وہاب بگٹی اور ان کے بچوں کے بے گھر ہونے کی تصاویر جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو لوگوں نے حکومت اور میڈیا کی توجہ ان کی اور دیگر سیلاب متاثرین کی جانب دلاتے ہوئے ان کے لیے مدد کی اپیل کی۔ وہاب بگٹی کون ہیں؟ دوستو، وہاب بگٹی کا تعلق بلوچوں کے معروف بگٹی قبیلے سے ہے۔ اگرچہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگ ڈیرہ بگٹی میں آباد ہیں، لیکن وہاب بگٹی اور ان کے خاندان کے لوگ طویل عرصہ سے ضلع نصیر آباد میں رہتے ہیں۔ دوسرے خاندانوں کی طرح وہاب بگٹی کا خاندان بھی سیلاب سے بری طرح متاثر ہوا۔ ان کے 8 بچے ہیں اور ان کی رہائش ضلع کے ایک دیہی علاقے گوٹھ عمر بگٹی میں تھی۔ وہاب بگٹی کا شمار بلوچستان کے معروف لوک گلوکاروں میں ہوتا ہے۔ انہیں کوک اسٹوڈیو میں گانے والے کنا یاری نامی گانے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر شہرت ملی۔ انہوں نے یہ گانا کوک اسٹوڈیو کے 14ویں سیزن میں کیفی خلیل اور ایوبی کے ساتھ مل کر گایا، جسے یوٹیوب پر 3,40,00,000 سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے۔ 19 اگست کو میں بھی بے گھر ہو گیا۔ موبائل فون نیٹ ورک کے مسائل کی وجہ سے وہاب بگٹی سے بامشکل رابطہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ 13 اگست سے ان کے علاقے میں مسلسل بارشیں ہو رہی تھیں، جس سے نہ صرف کچے گھروں کو نقصان پہنچا بلکہ پٹ فیڈر میں شگاف پڑنے کی وجہ سے صحبت پور، جعفر آباد سمیت متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ہمارے گرد و نواح کے علاقوں سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں سے لوگوں کے بے گھر ہونے کی خبریں روز آ رہی تھیں، لیکن 19 اگست کو میں بھی بے گھر ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں جو پکے گھر تھے وہ کسی حد تک محفوظ رہے، لیکن کچے گھروں میں سے کوئی بھی سلامت نہیں رہا، اور ان کی طرح نصیر آباد کے مختلف علاقوں میں لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کچا ہونے کی وجہ سے ان کا گھر مکمل طور پر منہدم ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نقل مکانی پر مجبور۔ وہاب بگٹی نے کہا کہ گھر کے انہدام کے بعد ان کے پاس کوئی خیمہ تھا اور نہ ہی بارش اور کیچڑ کی وجہ سے وہاں مزید ٹھہرنا ممکن تھا، اس لیے انہیں نقل مکانی کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ نصیر آباد ڈویژن کے مختلف علاقوں میں لاکھوں لوگوں نے بے گھر ہونے کے بعد سڑکوں کے کنارے پر پناہ لے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ شیلٹر اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نقل مکانی کے بعد انہیں ڈیرہ مراد جمالی میں ایک دوست نے اپنے گھر میں ایک کمرہ دیا۔ وہ وہاں اپنے بوڑھے والدین اور 8 بچوں کے ہمراہ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں حکومت کی جانب سے تاحال نہ کوئی خیمہ ملا اور نہ کوئی اور امدادی اشیاء ملی، جس کی شاید ایک وجہ سے یہ ہو سکتی ہے کہ انتظامیہ کی ساری توجہ اس وقت پٹ فیڈر کے شگاف کو پر کرنے پر ہے، کیونکہ اگر یہ شگاف بند نہ ہوا تو پھر تمام کے تمام علاقہ ڈوب جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کوک اسٹوڈیو سمیت مختلف لوگوں کی جانب سے امداد کی فراہمی کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا۔ جب وہاب بگٹی کی ایک بچے کو گود میں لینے اور باقی بچوں کی چارپائی کے نیچے کیچڑ پر بیٹھنے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو صارفین نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ مینا مجید نامی ایک صارف نے لکھا کہ کنا یاری گانے میں وائرل ہونے والے وہاب بگٹی کا سیلاب زدہ خاندان، افسوس کہ وہاب بگٹی کا تعلق بلوچستان سے ہے،
کہیں اور سے ہوتا تو آج نیوز ہیڈ لائنز میں ہوتا اور اس کی معاونت ہوتی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری نیشنل صحافت صرف عمران خان، نواز شریف، شہباز گل کے گرد طواف کرتی ہے۔ ایسی صحافت کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کے اپنے کرم اپنا کیا ہے۔ ایک اور صارف چودھری مجید دیرت نے کہا کہ کوک اسٹوڈیو کے مشہور گیت کنا یاری سے شہرت حاصل کرنے والے وہاب علی بگٹی کے گھر کی سیلاب کی وجہ سے تباہی دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان، بالکل خصوص توسہ شریف کے عوام کے لیے دلی دعا ہے کہ اللہ ان پر اپنا فضل فرمائے اور اس مشکل گھڑی سے نکالے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران نصیر آباد ڈویژن سیلاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اگرچہ بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح نصیر آباد ڈویژن کے 4 اضلاع جھل مگسی، نصیر آباد، جعفر آباد اور صوبت پور میں بارشیں ہوئیں، لیکن ان کے بہت سارے علاقے باقی علاقوں سے آنے والے سیلابی ریلوں اور پٹ فیڈر کینال میں شگاف پڑنے کی وجہ سے بھی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے مشیر برائے داخلہ و پی ڈی ایم میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا ہے کہ پانی کا رخ نصیر آباد ڈویژن کی جانب جہاں گھروں اور فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ نصیر آباد سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ سعدیہ بلوچ نے بتایا کہ نصیر آباد میں بہت سارے علاقے اس قدر زیر آب آ گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس مرنے والوں کی تدفین کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی لاش کو تدفین کے لیے کسی خشک جگہ پر لے جانے کے لیے 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر ریلیف عطا اللہ مینگل نے بتایا کہ نصیر آباد میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کے لیے جو بھی طلب کیا جا رہا ہے وہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے ان کو فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نصیر آباد میں پی ڈی ایم اے کی ریسکیو کرنے والی ٹیمیں موجود ہیں اور انہوں نے مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے 1500 سے زیادہ افراد کو اب تک ریسکیو کیا ہے۔ ایس ایم انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔